سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر، میں ہوں ہدا شاہ اور میں ہوں حیدر امان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، آپ ہمارے نشریات یوٹیوب پر براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں۔ youtube.com/24newsHD وزٹ کیجئے۔ سب سے پہلے ہم خبر آپ کو دیں، پاکستان امریکہ ایران کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی متعلقہ عسکری قیادت سے رابطے کرنے اور واضح پیغام پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی بھی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سعودی عرب، ایران اور امریکہ کے دوروں کے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے وزیر خارجہ کے ہنگامی دوروں کے شیڈول پر تینوں ممالک سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی پہلے مرحلے میں ایران جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی تہران سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی متعلقہ عسکری قیادت سے رابطے کرنے کی اور واضح پیغام پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی بھی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سعودی عرب، ایران اور امریکہ کے دوروں کے انتظامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکی وزیر دفاع نے ٹیلی فون کیا ہے۔ دونوں نے مشرق وسطیٰ کی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ DGISPR کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں امریکہ کے وزیر دفاع نے بتایا کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، لیکن ضرورت پڑنے پر رد عمل دیں گے۔ آرمی چیف نے مشورہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں کشیدگی کم ہو۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فریقین کشیدگی کم کریں اور سفارتی رابطے بڑھائیں۔ ہم نے خطے میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے بہت کوششیں کی ہیں۔ افغان امن عمل میں بھی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکی وزیر دفاع نے ٹیلی فون کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ DGISPR کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں امریکہ کے وزیر دفاع نے بتایا کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، لیکن ضرورت پڑنے پر رد عمل دیں گے۔ آرمی چیف سے پاکستان میں تعینات چینی اور ایرانی سفیروں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ISPR کے مطابق سید محمد علی حسینی ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ملاقاتوں میں امریکہ ایران کشیدگی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ آرمی چیف سے پاکستان میں تعینات چینی اور ایرانی سفیروں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ISPR کے مطابق سید محمد علی حسینی سے ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ان ملاقاتوں میں امریکہ ایران کشیدگی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لے کر امریکہ کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، بھی آپ کو براہ راست دکھائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گفتگو کر رہے ہیں۔ At our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst
atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded 4 service members and killed 1 American, and he orchestrated the violent assault on the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. In recent months alone, Iran has seized ships in international waters, fired an unprovoked strike on Saudi Arabia, and shot down 2 U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013, and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree, funded by the money from the deal, and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, and Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil.
The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. 3 months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters have been killed or captured during my administration. ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran, and we should work together on this and other shared priorities. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. The ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters have been killed or captured during my administration. ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran, and we should work together on this and other shared priorities. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब कर रहे थे और अपने खिताब में उन्होंने एक बार फिर से उन दावों की तरदीद की है कि इराक में अमरीकी फ़ौजी हड्डों पर हमलों में अमरीकी फ़ौजी मारे गए। उनका ये कहना था कि पहले से इत्तला मिल चुकी थी और इसी वजह से कोई भी जान ज़ाया नहीं हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आर्मी एक्ट की मंजूरी फ़र्द वाहिद का नहीं, पाकिस्तान का मसला था। सियासी जमातों ने पैगाम दिया कि मुल्की मफाद के लिए सब एक पेज पर हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आर्मी एक्ट को मंजूर करवा कर सियासी जमातों ने बालिग नजरी का सबूत दिया है। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि आर्मी एक्ट की मंजूरी पर हुकूमत और अपोजिशन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मौके पर मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि आर्मी एक्ट पर कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत थी। और इस बुलेटिन से